وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. الحمدللہ ہم سورۃ الکہف کا گرامیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں اور 15 آیت تک الحمدللہ ہم کر چکے ہیں، اور آج کی کلاس کا آغاز ہم انشاءاللہ آیت نمبر 16 سے کریں گے. تو کون ساتھی ہیں جو ہمارے ساتھ شروع کریں گے آج کی کلاس جناب؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صاحب جی کیسے؟ سر اللہ کا شکر سر، میں کوشش کرتا ہوں. بسم اللہ. جی مولانا صاحب. جی سر واو جو ہے اس کو ہم عطف لے لیں گے. عطف بھی لے سکتے ہیں، استنافیہ بھی لے سکتے ہیں، نئی بات ہے تو دونوں پاسبلٹیز ہیں. استناف لے لیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس جو ہے یہ ظرف ہو جائے گا یہاں پہ. ہاں جی، اذ جو ہے وہ بالکل اذ جو ہے وہ ظرف زمان ہوتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ اذ اصل میں اذ ہے، اور اس کے نیچے تو دال کے نیچے زیر ہے، یہ کثرت العارضی ہے اور یہ آگے ملانے کے لیے لگائی گئی ہے. تو اذ جو ہے یہ ظرف زمان ہے یعنی جب. اور جب اذ آتا ہے نا شروع میں ظرف کے طور پہ، تو گرامر والے یہ کہتے ہیں کہ اس سے قبل ایک فعل امر جو ہے وہ محذوف ہے، اذکرو، ٹھیک ہے جی، یا اذکر. اذکرو کس سے بنے گا؟ ذال کاف را مادہ ہوگا، باب نون سے لیں تو ذکر یذکرو، اور فعل امر بن جائے گا اذکرو. ٹھیک ہے، اذکرو جمع کا اور اذکر واحد کا. تو اس سے پہلے محذوف مانتے ہیں، یعنی ترجمہ کیا ہوگا اذکرو کا؟ تم یاد کرو. ٹھیک ہے جی. اور اذکر یعنی واحد، تم یاد کرو، اور جمع میں تم سب یاد کرو. اور تم سب یاد کرو اذ اعتزلتموہم، جب. ٹھیک ہے جی، اس وقت کا واقعہ جب ظرف زمان جب. تو یہاں پہ ایک فعل امر کو محذوف مانا جاتا ہے جب ان شروع میں آتا ہے، تو گرامر والے فعل امر کو محذوف مانتے ہیں. جی جناب آگے چلیے. اچھا تو سر یہ اس یہاں پہ پھر مضاف بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بن جائے گا بالکل. اذ جو ہے وہ دیکھیں مضاف نہیں ہوتا، ظرف جو ہوتا ہے مضاف نہیں ہوتا، ظرف ہی ہوتا ہے. اس کے آگے مضاف الیہ آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی ظرف جب مضاف کی جگہ پہ آتا ہے پھر اس کو مضاف نہیں بولتے. ٹھیک ہے نا، وہ ظرف ہی کہلاتا ہے. ظرف کے ساتھ مضاف الیہ کی ترکیب بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، پھر وہ متعلق ہو جائے گا اس فعل محذوف اذکرو پہ. واضح؟ اچھا ٹھیک ٹھیک. ٹھیک تو ہے یہ سر آگے چلیے. اعتزلتموہم، اس کا مادہ ہے عین زال اور لام، باب افتعال سے ہے. جی عین زال اور لام. ٹھیک ہے جی، زال نہیں زا، ٹھیک ہے. زا اور لام، باب افتعال اعتزل یعتزلو.
ٹھیک ہے. افتعلا افتعلا یفتعیلو کے وزن پہ ڈالیں گے تو اعتزلا اور یعتزل تو اعتزل. ہاں جی اعتزلا ٹھیک ہے واحد کا صیغہ ہوگا. تو اعتزلتمو کون سا صیغہ لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. حاضر کا صیغہ یعنی ٹھیک ہے یعنی یہ تھا اعتزلتم. ٹھیک ہے تم آتا ہے نا. ہاں جی جی تو واو کس وجہ سے آئی یہ بھی آپ ہمیں بتا دیجیے گا. ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور لازمی طور پہ اس کا فاعل انتم ہوگا جو اس کے اندر ہوگا ساتھ. یہ نواں صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی جی انتم. ٹھیک ہے جی یعنی فعلتم کے وزن والا یہ اعتزلتم. اب یہ اعتزلتم کیسے ہو گیا جی مولانا صاحب؟ سر یہ اس کو کیونکہ ہم نے اٹیچ ضمیر لگا رہے ہیں اس کو مطلب اس کا لکھنے کا طریقہ اس وجہ سے ہوا ہے سر. جی بالکل ایسے ہے. اعتزلتم یعنی فعلتم جو صیغہ ہے 9 نمبر اس میں تم جو ہے آخر میں جب آتا ہے اس کے ساتھ جب اٹیچ ضمیر مفعول بہی کے طور پہ آتی ہے جو کہ یہاں ہم ہے تو پھر وہ جی اس کے ساتھ ایک واو کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور فعلتم جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے فعلتمو ہو جاتا ہے. تو اعتزلتمو ٹھیک ہے جی. تو بیسیکلی لکھنے کا طریقہ ہے مفعول بہی جب اٹیچ ہوتا ہے ضمیر کی صورت میں تو پھر ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جب الگ ہو گئے تم ان سے پھر اس کے بعد واو بالکل کو ہم عطف لے لیں گے. صحیح ہے. ما جو ہے یہ موصولہ ہے. اس ٹھیک کے ہے بعد ماؤ فعل جی صحیح ہے. فعل آ رہا ہے یعبدون. صحیح یعبدون عبدا یعبدو فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ. مضارع جمع مذکر غائب ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اللہ آیا ہے تاکید کے لیے. اور اچھا اللہ اور اس کا فائل بھی اس کے اندر ہی ہے یعبدون کا. جی ٹھیک ہے ہم اس کیا کا ہے فائل اور ہم. ہم. ٹھیک ہے اچھا اور فائل. اب آگے اللہ کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو سر تاکید میں لے رہا ہوں یہاں پہ. تاکید نہیں اللہ دیکھیں اللہ جو ہے وہ عموماً زیادہ تر 99% یا تو حصر ہوتا ہے یا استثناء ہوتا ہے. ٹھیک ہے ادا الحصر کے لیے آتا ہے. استثناء لے لیں گے حرف استثناء کے طور پہ لیں گے. ہاں تو یہاں پہ اس کو استثناء لیا گیا ہے اور ایک دوسری ترکیب میں گرامر والوں نے اس کو حصر کے طور پہ بھی لیا. تو آپ استثناء لے لیجیے پھر ہم حصر کے طور پہ بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی استثناء آ گیا حرف استثناء ہو گیا. ٹھیک ہے اللہ جو ہے مفعول ہے فعل یعبدون کے لیے. اچھا اگر تو اس کو حرف استثناء لے لیا نا آپ نے تو پھر مفعول نہیں بنائیں گے لفظ جلالہ کو. پھر آپ کہیں گے مستثنیٰ. مستثنیٰ اوکے ٹھیک ہے جی. اور مستثنیٰ منصوب. مستثنیٰ منصوب ہاں جی مستثنیٰ منصوب کہیں گے اگر آپ نے اس کو استثناء بنا دیا. ٹھیک ہے میں بتایا مستثنیٰ جو ہے منصوب ہوتا ہے تو اس سے حالت نصب میں ہے لفظ جلالہ حرف استثناء. اگر آپ اس کو حصر بناتے نا تو پھر اللہ مفعول بہی ہوتا ہے یعبدون. واضح؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک تو اگر ہم اس کو چلو استثناء لے رہے ہیں تو سر یہ اس کا مطلب یعبدون جو ہے مستثنیٰ منہ ہو جائے گا سر یہ. بالکل مستثنیٰ منہ ہوگا. یس ٹھیک ہے جی. اگر اس کو ہم مستثنیٰ وہ جو ملا ہوا ہوتا ہے نا وہ مانتے ہیں جس میں مستثنیٰ من کو مذکور ہوتا ہے ہم بالکل وہی لیں گے تو ایسا ہی ہوگا. یس یعنی اس کو مستثنیٰ متصل کہتے ہیں. جی تو اس کا تو ترجمہ ہو جائے گا اور جب الگ ہو گئے تم ان سے اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں سوائے اللہ کے. صحیح ٹھیک ہے. تو منور صاحب نے ترجمہ کیا یہاں تک وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ اور یاد کرو جو ہم محذوف اذکروا مان رہے جب انہوں نے تم سب نے علیحدگی اختیار کر لی ان سے وما يعبدون الا اللہ اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں تک ترجمہ یہ کیا جی سر وہ جو آپ نے اذلتموہم کو کیا بنایا سر ظرف زمان بن کے یہ تو اذلتموہم جملہ فعلیہ بن گیا نا سر تو دونوں مل کے بنا کیا سر یہ پورا. یہ جو ہے نا ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہے ظرف ہے تو ظرف کے بعد جو ہے وہ محلاً مجرور آپ مان کے اس کو مضاف الیہ بنا دیں گے اس جملے کو جو آگے جملہ پورا آپ کنٹینیو کیا ہم نے عطف معطوف کے ساتھ. ٹھیک ہے تو یہ ظرف اور مضاف الیہ یعنی پورا جملہ مل کے ابھی تک ہم نے جہاں تک کیا ہے
تو یہاں تک جو ہے وہ یہ ہو جائے گا، آپ اس کو کہہ دیں گے متعلق، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ظرف کے ساتھ آیا ہے، اور متعلق کس کا؟ محذوف فعل اذکروا کا جو ہم نے لیا ہے. واضح؟ ٹھیک جی منور صاحب آگے چلیے. اچھا میں آپ کو ذرا یہاں پہ ایک دو اور رائے بھی بتاتا چلوں. اچھا یہ جو قول ہے نا یہ اصحاب کہف کا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی انہوں نے آپس میں بات کی اور جب تم سب نے علیحدگی اختیار کر لی ان سے، اب ان سے کن سے؟ وہ جو قوم تھی، جو کافر تھی، جو مشرک تھی، ان سے جب تم سب نے اب آپس میں کہہ رہے ہیں وہ کہ جب تم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی، وما یعبدون الا اللہ، اور جو وہ عبادت کرتے ہیں، جن کی وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، ان سے بھی علیحدگی اختیار کر لی، یعنی ان کے جو باطل معبود ہیں ان کو تم نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی. تو اب وہ اپنے آپ سے یہ کلام کر رہے ہیں، وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب تم بنا لے لو، آگے جو منور صاحب ابھی ہمارے لیے کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ہاں جی سر موصول اور صلہ مل کے بھی کیا بنے گا سر پھر یہ ما یعبدون یہ جو ہے؟ ہاں یہ موصول اور صلہ مل کے معطوف ہو گیا نا اعتزلتموہ پہ. اچھا ٹھیک سر. ٹھیک ہے تو نا، عطف لے متعلق لیا نا تو معطوف. کیا متعلق متعلق ہوا؟ پیچھے والا جملہ آپ نے پورا متعلق بنایا ہے نا سر اذکروا کے حوالے سے. جی تو جو جی جملہ بالکل، یعنی یہاں سے اعتزلتموہم وما یعبدون الا اللہ، یہ پورا مل کے معطف معطوف کی ترکیب ہو کے متعلق ہوتا ہے. واضح؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور رائے بھی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ وما یعبدون الا اللہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے جی. یہ جو جملہ ہے نا وما یعبدون الا اللہ، تو ابھی تو ہم نے اس کو عطف معطوف کی ترکیب بنایا اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیا. سیدی جو اکثریت کی رائے ہے. ایک رائے اور یہ ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ تو قول ہے انہی اصحاب کہف کا، ٹھیک ہے جی. وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کے بارے میں ایک اور قول بھی ہے، وہ یہ ہے کہ واو اعتراضیہ ہے، ما نفی کا ہے، یعبدون فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے جی، اور الا اللہ جو ہے یہ پھر آگے اگر آپ اس ترکیب میں لے لیں تو پھر یہ آگے اسی طرح رہے گا، ٹھیک ہے جی. جیسے ہم نے ابھی اس کو کیا استثناء اور مستثنیٰ کے طور پہ، مستثنیٰ منصوب کے طور پہ، لیکن وا کو اعتراضیہ اور ما کو نافیہ لینے سے پھر یہ جملہ اعتراضیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے جی. جملہ اعتراضیہ بن جائے گا، اور جملہ اعتراضیہ جب یہ بن جائے گا تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا اور نہیں وہ عبادت کرتے تھے سوائے اللہ کے. اور پھر اس قول کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور خبر دی ہے ان نوجوانوں کے بارے میں، ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ جملہ اعتراضیہ ہو جائے گا اور اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول مانا جائے گا. تو دونوں پاسبلٹیز ہیں ہمارے سامنے، دونوں جو ہیں وہ آ چکی ہیں الحمدللہ. تو ابھی ہم پہلے والے کو لے کے چلتے ہیں کہ یہ پورا قول ان نوجوانوں کا ہے، اصحاب کہف کا ہے. جی منور صاحب آگے چلیے. آگے سر فا جو ہے اس کو ہم عطف لے لیں گے کیونکہ کنٹینیوشن میں چل رہی ہے بات. ٹھیک ہے، تو فا جو ہے اس کو آپ عطف بھی لے سکتے ہیں. فا اصل میں جو ہے نا واقعہ فی جواب شرط ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. فا اس کو ہم یہاں سے جو ہے نا وہ بیسیکلی اب آگے جو ہے نا وہ ایک امر آ رہا ہے، تو آپ اس کو فا واقعہ فی جواب شرط بھی لے سکتے ہیں. آگے چلیے جناب. جی فا او جو ہے یہ فعل امر ہے جیسا آپ نے بتایا. اچھا اس کے یہ کس طرح بنا یہ سر مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ اس کا ٹھیک ہے بناتے یا وی یو اوایا یا ہاں وی جی یو ہے اس کا میرے خیال ہے. مادہ بتائیے. مادہ حمزہ، حمزہ واو اور یا. ٹھیک ہے حمزہ واو اور یا، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو باب نون سے لے آئیں تو پہلا صیغہ بنائیں. اوایا یا وہ یو. ہاں لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. آوا یا اور اس کے بعد یا وہ یو وہ یو. اچھا اب یا وہ یو سے ذرا جمع کا صیغہ بنا لیں کیونکہ جمع ہے یہ. یا وہ یو نا. یا وہ یو نا. اچھا اب کیونکہ امر بنانا ہے تو حاضر کا بنا لیں. تا وہ یو نا. تا وہ یو نا. ٹھیک ہے جی. تا وہ یو نا. اب اس کو امر بنانے کی کوشش کیجیے. علامت مضارع اس میں سے ہم ختم کر دیں گے.
اچھا ہاں ٹھیک ہے, علامت مضارع ختم کر دی. اور یا جو ہے اس کو ہم سکون کر دیں گے, ٹھیک ہے جزم کر دیں گے, اس کو مجزوم ہو جائے صحیح. گا. اچھا اب دیکھیں, یہ ہے تو اجوف بھی اور ناقص بھی ہے, ناقص بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ناقص کا اگر قاعدہ آپ لگائیں تو دیکھیں 2 حروف علت جمع ہو گئے, 2 حروف علت, بلکہ یہاں تو 3 حروف علت جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں, واو ایسا یا ہی ہے نا؟ اور واو. جی ہاں جی. تو اچھا اب مجھے بتائیں, چلیں یہ جو مادے کا ہے وہ یا اور واو ہے. پہلے والے کو واو کو تو چھوڑ دیں, وہ بھی مادے کا ہی ہے, لیکن جو 2 ساتھ آ رہے ہیں آخر میں وہ یا اور واو ہے. تو کون سا ڈراپ ہوتا ہے؟ یا کو ڈراپ کر دیں گے, مادے کا. یا, یعنی مادے کا ڈراپ ہوتا ہے, صیغے کا ڈراپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یا ڈراپ ہو گیا. اب مجھے بتائیے پڑھا جا رہا ہے کیا شروع میں حمزہ ساکن کے ساتھ ہے؟ نہیں پڑھا جا رہا تھا. نہیں, تو حمزۃ الوصل لگا دیں. حمزۃ الوصل باب نون ہے, تو کون سی حالت لے گا, اور کون سی حرکت لے گا؟ زیر پیش لے گا. ٹھیک ہے جی, کیونکہ دیکھیں آپ کو عین کلمہ بتاتا ہے نا, عین کلمے پہ پیش ہے, جی واو جی پہ. جی ٹھیک ہے پیش جی. ہے, پیش ہاں ہے. جی, اور اس کا آسان طریقہ ہے, آپ ایسے یاد رکھیں, باب نون یا کاف سے آئے گا تو پیش. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. تو وہ اب وہ جو ہے اصل میں یہ ایسے لکھا ہوا ہے, لیکن اس حمزہ کو لکھا نہیں جاتا کیونکہ فا اٹیچ ہو گیا, تو فا وہ واضح. ٹھیک ہے سر. چلو جی, تو یہ ہو گیا فعل امر جمع مذکر حاضر, اور اس کا فاعل لازمی طور پہ اس کے اندر انتم. ہاں جی. الل کافی, الا حرف جارہ ہے, کافی جو ہے مجرور ہے, تو یہ مل کے متعلق کے فعل امر ہو گئے. یہ متعلق فعل امر ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ینشر لکم, ہاں ینشر جو ہے سر یہ نون شین اور را اس کا مادہ ہے. جی باب بالکل نون سادہ سے ہے. ٹھیک ہے, باب نون سے نشرہ ینشرو. نشارہ ینشرو, اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ تو پناہ لو غار کی طرف. ٹھیک ہے, فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, تم سب پناہ لو غار کی طرف. ینشر, اچھا اب اگر ہم اس طرح بھی کریں نا تو اس سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا. نشارہ ینشرو آپ نے پہلا سے ہوتا ہے, تو اس کا معنی بھی بتا دیں. اگر ہم مصدر نہیں بتا رہے کیونکہ یہ ثلاثی مجرد ہے, تو اس کا معنی اس طرح, اگر ہم اس طرح ہاں پھیلان, بالکل ٹھیک ہے جی, یعنی مصدری معنی بتا دیں. نشارہ ینشرو پھیلان. ٹھیک ہے جی, آگے. پھیلانا. صحیح ہے. لکم یہ جار مجرور ہو کے متعلق فعل ہو گیا. ٹھیک ہے, تو ینشر جو ہے یہ مضارع ہو گیا, اور اس کا فاعل ابھی ہم آگے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ پہلا صیغہ ہے. اچھا سر, تو یہ جزم لکم, جو ہوا ہے یہ مجزوم ہوا ہے یہ فعل, ہاں جی تو یہ سر دیکھیں, اس کی جواب امر کی وجہ سے ہوا ہے. جی بالکل, یہ جواب امر ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو کہتے ہیں مجزوم, تو جزم ہے, یعنی اس کو کہتے ہیں جواب امر یا جواب طلب. ٹھیک ہے جی, یعنی جب کوئی طلب کی جاتی ہے نا, یعنی جب کوئی امر دیا جاتا ہے, صحیح ہے جی, تو اس کا جو جواب امر ہوتا ہے نا, جس کو جواب طلب کہتے ہیں. کوئی طلب یعنی امر کرنا, یعنی طلب کرنا. ٹھیک ہے جی, امر دینا, طلب کرنا, تو جواب طلب کہلاتا ہے, پھر وہ مجزوم ہوتا ہے, مضارع. جی بالکل, آگے چلیے. ربکم, یہ مضاف الیہ بن کے یہ فاعل بن جائے گا فعل ینشر کے لیے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی, ہمیں رفع میں آگے اسم مل گیا, تو یہ مضاف الیہ جو ہے وہ یہ فاعل ہو گیا ینشر کا. ینشر لکم ربکم. ہاں جی, وہ پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب. اور ہاں آگے ہے وہ نہیں, مر آپ ہاں ترجمہ آپ کریں نا, پھر وہ نہیں لے کے آئیں, کیونکہ ینشر لکم ربکم آگے آپ کو فاعل مل گیا, تو پھیلا فاعل دے گا. ظاہر ہو گیا. ہاں تو تم, ٹھیک. ہاں جی, تمہارا رب تمہارے لیے پھیلا دے گا. مر رحمت ہی, اپنی رحمت میں سے. صحیح ہے, اور اس کی ترکیب بتائیے. یہ سر من جو ہے وہ جار, حرف جار ہے. رحمتی ٹھیک ہی, ہے, رحمتی ہی یہ مضاف اور مضاف الیہ کا کمبینیشن ہے, اور یہ پھر مجرور ہو جائے گا حرف جار من کے لیے. رحمتہ سے, من کی وجہ سے رحمتی ہی ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور یہ متعلق ہو گیا ینشر کا فعل. ٹھیک ہے جی, آگے چلیے. وَيُحَيِّي لَكُمْ, واو ہاں جی عاطفہ ہے, ٹھیک ہے, اور یحیی جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب, اور یہ بھی مجزوم ہے. اس کا ٹھیک ہے, مادہ ہے ہا, یا اور حمزہ. باب تفعیل سے ہے,
حیّیا یحیّ. صحیح. یحیّ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ کیونکہ یہ معطوف ہے ینشر پہ تو اس لیے یہ بھی مجزوم ہی ہے, معطوف ہے اس لیے, تو پھر یحیّ سے ہو گیا یحیّ. ٹھیک ہے جی. اور یہ مادہ جو ہے وہ ٹھیک ہے جی ابھی سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی آیا تھا. ٹھیک ہے نا. جی جی. ٹھیک ہے جی. تو یہ معطوف ہو گیا تو اس کی ترکیب بالکل ویسی ہو جائے گی, تو ہم اس کو معطوف علل ینشر کر دیتے. ٹھیک ہے. لکم جار مجرور ہو کے متعلق فعل یحیّ ہو گیا. ٹھیک ہے. من امرکم, من پھر حرف جار ہے, امرکم یہ مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے جو کہ مجرور ہو کے حرف جارہ من کے لیے مجرور ہو کے متعلق فعل یہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مرفقن. مرفقن کو میں نے سر تمہیز لیا یہاں پہ کیونکہ ترجمے کے حساب سے جو لگ رہا ہے مجھے وہ وضاحت کے لیے آ رہا ہے سہولت اور آسانی, یعنی وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سے سہولت یا آسانی. صحیح ہے. تمیز جو ہے وہ بہتر, بالکل صحیح انالیسس ہے. ٹھیک ہے. ترجمہ کر دیجیے ذرا پوری آیت کا منور صاحب ایک ساتھ. اور جب الگ ہو گئے تم ان سے اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں سوائے اللہ کے, تو پناہ لو, تو تم سب پناہ لو غار کی طرف, پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت میں سے, اور وہ مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سے سہولت یا آسانی. اچھا, اس میں جو تمہیز ہے نا اس سے بہتر مجھے مفعول بھی لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں وہ مہیا کرے گا آسانی, تو آسانی جو ہے نا مہیا کرنے کا مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے. تمیز سے زیادہ بہتر مفعول بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب یہ اصحاب الکہف جو ہے انہوں نے آپس میں بات کی ہے کہ جب تم علیحدہ ہو گئے ہو اپنی قوم سے اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا, تو بس تم پناہ لے لو ایک غار کی طرف, پھیلا دے گا تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت میں سے, اور وہ تمہارے لیے مہیا کر دے گا تمہارے کام میں آسانی. تو یہ انہوں نے آپس میں بات کی ہے اصحاب الکہف نے, اور پھر وہ انہوں نے ایک غار میں جا کے پناہ لی. اور اس غار میں جیسے سورہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں ایک مدت کے لیے سلا دیا, اور وہ 309 سال تک اس غار میں سوتے رہے. اب جیسے ہم نے یہ پچھلی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ پورا قصہ اختصار کے ساتھ شروع کی 2 سے 3 آیات میں, یعنی آیت نمبر 10 کے قریب جو آیات ہیں اس میں 2 یا 3 آیت میں ان کا قصہ بیان کر دیا گیا, اور پھر ڈیٹیل جو ہے وہ اس قصے کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے سورہ مبارکہ میں. تو اب اگلی آیت میں جو ہے وہ جس طرح وہ سو رہے تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ کس طرح اپنے غار میں موجود تھے, ان کی غار کا معاملہ کیسا تھا. یس کرنا. ڈن سر.
چلیں وہاں تک کر لیتے ہیں، پھر اگلی سلائڈ میں جو ہے وہ آخری حصہ لکھیں گے آیت کا انشاءاللہ. جی جناب منور صاحب. جی سر واو کو پھر عطف لیں گے سر یہاں پہ. جی بالکل لے لیجیے. اور ترا جو ہے یہ فعل ماضی ہے، اس کا مادہ ہے را، حمزہ اور یا. باب نون سے رعایا یرعیو، سو یرا تبدیلی ہوا یرا اور ترا بن گیا یہ الشمس. حالت نصب میں ہے تو یہ یہاں پہ مفعول بن جائے واو گا. جو ہے اس کو ٹھیک ہے، واو کو استنافیہ لے لیجیے کہ نئی بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے. طرح آپ نے بتایا کہ یہ فعل ماضی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. فعل ماضی کیسے ہوگا؟ مضارع ہے. سوری فعل مضارع. مضارع واحد آگے واحد مؤنث. مؤنث کس وجہ سے؟ شمس کے حساب سے شمس. نہیں شمس تو اس کا فاعل تو نہیں ہے، مفعول ہے. ٹھیک ہے تو مذکر ہو جائے گا یہ. مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. مذکر حاضر. یارا تارا واحد مذکر حاضر، یعنی تو دیکھتا ہے، آپ دیکھتے ہیں. آپ واحد دیکھتے ہیں. مذکر حاضر، واحد مذکر الشمس. حاضر کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہے انت. ہاں جی. الشمس حالت نصب میں ہے تو یہ مفعول ہو جائے گا فعل طرح کا. صحیح. یہ مفعول بھی ہو گیا. وترى الشمس. جی اذا جو ہے یہ ظرف ہے. صحیح. اور اذا جو ہے ہاں جی بالکل، اذا ظرف کے لیے آتا ہے اور اس میں شرط کا معنی بھی موجود ہوتا ہے. جی ظرفیہ شرط. صحیح جی. تو ظرفیہ شرطیہ کر دیجیے، اذا کو ہم ظرفیہ شرطیہ کر دیتے. ٹھیک ہے جی آگے چلیے. طلعت جو ہے فعل ماضی واحد مؤنث غائب ہے. مادہ تو لام اور عین باب نون سے طلع یطلع. تو طلعت یہ مؤنث کا صیغہ ہے، چوتھا صیغہ ہے. یہ کس وجہ سے آیا مؤنث؟ یہ صرف شمس کی وجہ سے آیا. شمس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. وَتَرَى الشَّمْسَ اور آپ دیکھتے ہیں سورج کو. اذا طلعت جب وہ طلوع ہوتا ہے. تو طلوع کون ہوتا ہے؟ شمس. شمس جو ہے عربک میں مؤنث ہے تو اس کا طلعت. جی آگے چلیے. تزاورو فعل ماضی ہے، اس کا مادہ ہے زال زا واو اور را. باب تفاعل سے ہے. تزاورا یتزاورو. ٹھیک ہے. اور یہ اس کا بنے گا تتزاورو. ایکچولی جو اصل بنے گا تتزاورو بنے گا، کیونکہ یہ ماضی کا ہے، فعل ماضی جمع مؤنث غائب کا ہے. نہیں حاضر کا سر حاضر کا نہیں حاضر کا صیغہ نہیں ہے. دیکھیں آپ تفاعل سے بنا رہے ہیں نا، تو تزاورا سوری تزاورو تزاورا یا تزاور. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ جو ہے وہ یہ یتزاور، تو یہ مضارع کا صیغہ ہو گیا یتزاور سے تتزاور. صحیح یہی کہہ رہے ہیں نا؟ جی جی تتزاورو. ٹھیک ہے تتزاور ہو گیا. تو یہ کون سا صیغہ تتزاور؟ یہ سر مؤنث کا صیغہ ہے. مؤنث کا چوتھا صیغہ ہے. چوتھا صیغہ ہے. ٹھیک ہے چوتھا صیغہ ہے نا مضارع کا، یعنی یتزاور یتزاوران یتزاورون. اس کے بعد تتزاورو. ٹھیک ہے چوتھا صیغہ. ٹھیک ہے تتزاورو اور ایک تا اس کی ڈراپ ہو گئی. ٹھیک ہے دونوں اسکوپ کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ ایک تا ڈراپ ہو گئی تو یہ بن گیا تزاور. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہو گیا مضارع واحد مؤنث غائب، اور اس کا بھی فاعل جو ہے ہیا ہے اور وہ بھی شمس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے آگے. ان کہفہم، ان حرف جار ہے، کہفہم یہ مضاف اور مضاف الیہ کا مجموعہ ہے، اور یہ پھر مجرور ہو جائے گا حرف جار ان کے لیے، اور جار مجرور مل کے متعلق فعل تزاورو کے ہو جائیں گے. ان
कहफिहिम उनकी गार से, उनकी ठीक है गार जी, से, बिल्कुल और ये मुताल्लिक हो जाएगा तज़ावरू। जी। कि तरा जो है ये फ़िल मुदारे है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तो उसका फ़ाइल अंता है। अश-शम्सा इसका मफ़ूल बिही है, व तरा अश-शम्सा, और आप देखते हैं सूरज को, इज़ा तलअत, इज़ा ज़र्फ़िया शर्तिया हो गया, ठीक है जी, तलअत जब वो तुलू होता है, ठीक है। अच्छा, तो इज़ा तलअत जो है जुमला शर्तिया हो जाएगा, ठीक है जी, तलअत इज़ा के बाद ये जुम शर्तिया हो गया, ठीक है, जुमला शर्त जिसको कहते हैं हम। उसके बाद तज़ावरू अन कहफिहिम, तज़ावरू के बारे में बताया कि इसका मादा है जा, वाव और रा, तो बाब तफाउल से हो जाएगा तज़ावरा यतज़ावरू, यतज़ावरू से चौथा सीगा बनेगा ततज़ावरू, ठीक है। ततज़ावरू यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है चौथा सीगा क्योंकि शम्स के लिए मुअन्नस, लेकिन यहाँ पे एक ता ड्रॉप हो गई। हमें पता है तफाउल का अस्लूब है कि दो ता के साथ भी आता है और एक ता के साथ भी, यहाँ पे एक ता के साथ आया। तो तज़ावरू जो है फ़िल मुदारे वाहिद मुअन्नस गायब हो गया और इसका फ़ाइल किया है जो कि शम्स की तरफ जा रहा है। अन कहफिहिम बहुत सादी तरकीब है, मुरक्कब जारी है, और कहफिहिम उनकी गार मुरक्कब इजाफी है, तो ये मुताल्लिक फ़िल तज़ावर हो गया अन कहफिहिम। अच्छा, इसके बाद जो ज़ातल यमीनी है, मुनव्वर साहब ये बता दीजिए आप हमें, ये क्या बनेगा? ज़ातल यमीन भी सर ये मुरक्कब तौसीफी बनेगा, नहीं, मुरक्कब तौसीफी कैसा बनेगा? या ये ज़ात ज़र्फ आ रहा है यहाँ पे सर? हाँ, ज़ाता जो है ना, हमने क्या पढ़ा था, मुदाफ आता है, ज़ू ज़ा ज़ी, ठीक है जी, उसका मुअन्नस ज़ाता, ठीक है जी, यानी वाला। तो ज़ातल यमीनी, अच्छा ज़ातल यमीनी ये हो गया मुदाफ और मुदाफ इलैहि की तरकीब हो गई, सही है जी। और यहाँ पे ज़ातल यमीनी का तर्जुमा क्या होता है? सीधे हाथ की दाएं, तरफ, जी ठीक है जी, दाएं दाएं तरफ, जानिब, बिल्कुल दाएं जानिब। तो इसका मतलब है दाएं जानिब, आपको पता है एक मकान, एक जगह है, तो ये ज़र्फ़ मकान, ठीक है, और ज़र्फ़ मकान होके ये भी मुताल्लिक हो जाएगा, ठीक है जी, ये भी मुताल्लिक हो जाएगा। तो यहाँ से तज़ावरू अन कहफिहिम ज़ातल यमीनी, ये पूरा जुमला फ़ेलिया जो बना, ठीक है जी, इसको आप जवाबे शर्त कह सकते हैं, ठीक है जी, जुमला जवाब शर्त। तो जुमला शर्तिया और जुमला जवाब शर्त आ गया इला के साथ, ठीक है जी। आप मुनव्वर साहब इसको तर्जुमा कीजिए यहाँ तक। और आप देखते सूरज को जब वो तुलू होता, वो किनारा कर जाता उनके गार से दाएं जानिब। ठीक है, तज़ावरू झुक जाता यानी किनारा कर जाता, तो वो सूरज जब तुलू होता था उनके गार के ऊपर, तो वो उनकी दाएं जानिब से झुक जाता, यानी किनारा कशी, किनारा कर जाता था, यानी उन पे डायरेक्ट रोशनी नहीं आती थी सूरज के तुलू होते वक्त, ठीक है जी, क्योंकि वो सो रहे थे, तो डायरेक्ट रोशनी उन पे नहीं पड़ती थी कि उनके नींद में कोई खलल ना आ जाए। वह इदा गौरबत, और जब उन पे गुरूब होता। अच्छा जी, अब आगे कोई और साथी कर लीजिए मुनव्वर साहब, जज़ाकल्लाहु खैर। ओके सर। सर मैं कोशिश करूँ थोड़ी। जी जी शायद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा गरबत तक़रिज़ुहुम ज़ात अश-शिमाल वहुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु ज़ालिका मिन आयातिल्लाह मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतदी व मन युज़लिल फ़लन तजिदा लहु वलिय्यन मुरशिदा। सर इज़ा को मैंने सर शर्त रखा है सर, बिल्कुल। और वह इदा गौरबत बिल्कुल वही तरकीब है जो इदा तलाअत की, ठीक है जी, तो हम जी दोबारा नहीं करते इसको, हम आतफ मातूफ कर देते हैं, बिल्कुल सेम। जी हाँ, ये वाव अतफ़ है सर। और इज़ा गरबत जो है वो गरबत जो है सर वो फ़िल माज़ी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, गैन रा जी बा सीगा है इसका, जी, बामून से सर, गरबा सही, यगरबू से गरबत है सर, गरबा गरबा गरबू गरबत, ये सर फेल लिया मैंने भी इसको। आगे तक़रिज़ुहुम है, तक़रिज़ुहुम जो है सर ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि बन के ये फाइल बना है इस गरबत के लिए। और नहीं नहीं ज़ात नहीं नहीं ज़ात नहीं 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 शाहिद साहब नहीं, एक मिनट। गौरबत जो है, आप ये तक़रिज़ुहुम का आपने मुरक्कब इजाफी कैसे बना दिया? ये तो फेल है। नहीं, गरबत को तो फेल बनाया है, तक़रिज़ुहुम को सर। हाँ, मैं तक़रिज़ुहुम की बात कर रहा हूँ, तक़रिज़ुहुम तो फेल है, तक़रिज़ु फेल है, हम उसका मफ़ऊल है।
اچھا اچھا سوری، میں نے تو اس کو مضاف مضاف الیہ بنایا تھا. نہیں مضاف اس ہاں جی وہ جی جی ٹھیک ہے. اچھا تقریدو جو ہے ہاں جی وہ فعل ہے، اس کا مادہ ہے قاف را اور ضاد. قرضا یقرضو سر، قرضا یقرضو، یس قرضا یقرضو، قرضا تو یقرضو، یقرضو سے ہاں جی تقریدو. یقرضو ہونا سر. ٹھیک سر. تقریدو کون سا صیغہ ہوگا؟ یہ پھر فعل تقرضو ہوگا سر، یہ اپنا مضارع حاضر کا صیغہ سر. ٹھیک ہے. مضارع واحد حاضر نہیں ہے، یہ بھی مؤنث ہے ہاں کیونکہ وہی ہے نا. جی ہاں شمس جی کی ہاں بات ہو رہی ہے. طلعت تزاوروا غربت سب مؤنث ہے نا، تو یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا جی جو سر. فاعل ہے وہ ہیا ہے جو شمس کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم جو ہے اس کا مفعول بھی ہو گیا. مفعول ہو گیا سر اس کا. ٹھیک ہے آگے. تو آگے سر ذات الشمال ہے سر. ذات الشمال آگے. سر سیمسنگ ظرف مکان. ٹھیک ہے بالکل ذات الیمین کی طرح. اور آگے ٹھیک ہے واو عطف آ گیا سر. اور ٹھیک ہے ہم کو میں نے مبتدا لیا ہے سر. صحیح ہے. ہوں مبتدا. فی فجوتن، فی جارہ اور فجوتن مجرور. صحیح ہے. اور آگے منہو یہ بھی جارہ مجرور ہے سر، یہ بھی متعلق ہو گئی سر، یہ خبر ہو گئی سر اس کی پوری. ہاں جو منہو کا متعلق کہہ دیجئے. صحیح ہے جی. جی سر. اور یہ جو فی فجوت ہے میں یہ متعلق خبر ہو کے خبر بن جائے گا. جو یہ جملہ اسمیہ بن گیا، اور اسے جواب صحیح. شرط ہو گئی سر. جواب شرط جو ہے نا وہ ختم ہو گئی تقریدہم ذات الشمال پہ. ٹھیک ہے. اذا غربت شرط ہے، تقریدہم ذات الشمال جواب شرط ہے، جیسے کہ پہلے جملے میں تھا. ہاں جی صحیح جی جی. اور جی. پھر ایک الگ جملہ ہے جملہ اسمیہ وہم فی فجوۃ من. ٹھیک ہے جی. معطوف ہے یہ بھی. اچھا ترجمہ جی. کیجیے یہاں تک. اور جب غروب ہو جاتا ہے، یہ کترا جاتا ہے بائیں جانب، اور وہ کشادہ جگہ میں ہے اس سے. ہاں ٹھیک ہے جی. اچھا تو اب یہ جو اصحاب الکہف کی غار کا معاملہ ہے وہ ایسے ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے ان کے غار سے تو دائیں جانب کو جھک جاتا. اور بوقت غروب یعنی جب وہ غروب ہوتا ہے ان کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی ایسی جگہ نہیں کہ بہت تنگ جگہ پہ تھے جو سورج ان پہ طلوع نہیں ہوتا تھا، نہیں، بہت کشادہ جگہ پہ وہ سو رہے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا انتظام فرمایا تھا کہ ان کی غار میں سورج کی روشنی ڈائریکٹ نہیں آتی تھی، جی سر. جس سے ان کی نیند میں خلل پڑے. جی جناب آگے کریے. آگے سر ذالکہ من آیت اللہ، ذالکہ مبتدا ہے سر، اور ٹھیک ہے. من جارہ، اور آیت اللہ جو ہے یہ سب مضاف مضاف علیہ کی ترکیب میں مجرور بن گیا، اور خبر بن کے جملہ اسمیہ بن گیا مبتدا کے. ٹھیک ہے. جہاں مجرور متعلق خبر یا قائم قائم خبر ہو کے مبتدا اور خبر مل کے ہو گئے جملہ اسمیہ. ترجمہ کیجیے. یہ ہے نشانیوں میں سے اللہ کی، بے یہ شک. اللہ کی اب نشانیوں میں سے ہے. بے شک یعنی پورا واقعہ جو اصحاب الکہف کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. کامران اس کا آپ اگر ایک سلائڈ لے لیجیے تو پھر ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں آیت کو انشاءاللہ نیکسٹ سلائڈ میں. ڈن سر. اوکے. سر یہ جو اوپر ہم نے مضاف مضاف علیہ بنا کے جو ظرف مکان بنایا، ہم اس کو مفعول بول سکتے ہیں سر کہ نہیں؟
ہاں بالکل بول سکتے ہیں. ظرف جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں؟ ہاں مفعول ہی ہوتا ہے سر، وہ مفعول فیہ سر ہوتا ہے، مفعول فیہ. مفعول فیہ ہوتا ہے نا جی تو کہہ سکتے ہیں سر، مفعول بھی کہہ سکتے ہیں نا. نہیں مفعول نہیں کہیں گے میرا، مفعول فیہ ہی کہیں گے تاکہ واضح ہو جائے، کیونکہ مفعول کا گمان جو ہے نا مفعول بہ کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک. بالکل آپ مفعول فیہ کہیے اس کو. بالکل سر قرضہ کا جو مطلب ہوگا وہ کترا گیا، یہ لازم ہے سر، یہ لازم ہے نا سر. ہاں بالکل پہلے لازم. ولیم مرشدہ فلن تجد له ولیم مرشدہ. جی شاید صاحب کمپلیٹ کی جائے. سر من جو ہے موصولہ ہے سر، اور یہدی اللہ، یہدی جو ہے وہ فعل مضارع واحد مذکر غائب. اچھا یہاں پہ جو من ہے نا یہ موصولہ نہیں شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، شرطیہ. ہاں شرط کے لیے آ رہا ہے، کیونکہ آپ اس کو آگے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی جو ترکیب ہے وہ کس طرح. جی ہاں تو اچھا لیکن آپ اس کو اس میں موصول کی ترکیب میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں پاسبلٹی ہے. صحیح ہے جی. تو آپ اس کو اب من شرطیہ کہہ دیجئے اور آگے چلیے. آگے سر یہدی فعل مضارع واحد مذکر غائب، اور ہا دال اور یا باب دعات تھے، اور یہ صرف فعل ہے، اور آگے اللہ فاعل کی حالت میں ہے، تو یہ شرط بن جائے گا پورا سر، جملہ فعلیہ بن کے پورا شرط بن جائے گا سر. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ترکیب ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ہم من شرطیہ کہتے ہیں. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ بنے گا کیا. صحیح من شرطیہ ہے لیکن کچھ بنے گا تو نا جملے میں. تو یہدی اللہ. اچھا اب کیونکہ شرط آ رہی ہے تو یہدیو جو ہے وہ حالت جزم میں چلا گیا. ہمیں پتا شرط میں جملہ شرطیہ اور جواب شرط میں جب مضارع آتا ہے تو وہ مجزوم ہوتا ہے. تو یہدیو جو ہے ہاں جی یہدی سے مجزوم ہوا تو یا ڈراپ ہو گئی، تو یہ ہو گیا مضارع واحد مذکر غائب. ٹھیک ہے جی، مجزوم. ٹھیک ہے، بسبب شرط. یہ جملہ شرطیہ ہے. اللہ لفظ جلالہ فاعل فعل یہدی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی سر. اب مجھے بتائیے یہدی اللہ، اب اس کا مفعول کیا ہے؟ یہدی اللہ، اس کا مفعول سر، مفعول آگے آئے گا نا سر، یا جواب جسے اللہ ہدایت دے. بالکل ہاں، تو جسے، تو مفعول کون ہے؟ جس کو ہدایت دی جا رہی ہے. جسے. تو جسے جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ من میں. جسے کس؟ ہاں من میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو من شرطیہ ہے نا یہ اصل میں مفعول بہ مقدم. ٹھیک ہو گیا جی. یہ مفعول بہ مقدم ہے اس کا. من یہدی اللہ، جسے اللہ ہدایت دے. جی اب آگے چلیے جواب شرط. فہو المعتدی، فا جو ہے جواب شرط ہو گیا سر، یا جواب امر کہہ لیں اس کو آپ. ٹھیک ہے، فا جو واقعہ فی جواب شرط کہہ دیجئے. ٹھیک ہے جی. اور ہوا مبتدا اور مبتدی خبر ہو گئی سر، جملہ اسمیہ بن کے سر یہ جواب شرط ہو گئی. ٹھیک ہے، ہوا جو ہے یہ مبتدا ہو گیا. جی سر. اچھا المبتدی جو ہے یہ خبر ہو گئی، لیکن یہ حالت رفع میں چونکہ یہ اللہ کی نسبت سے ہے سر، اس لیے. نہیں ہوا جو ہے وہ مبتدا ہے اور وہ مفعول من کی طرف ہے. ٹھیک ہے،
یعنی جی جسے سر، اللہ ہدایت دے تو وہی بس وہ تو بس وہ ہدایت پر، ٹھیک ہے، بس وہی ہدایت پر ہے. تو ہوا جو ہے، اچھا اب مجھے پہلے میرے دو سوال ہیں. المہتدی جو آپ اس کو خبر کہہ رہے ہیں تو یہ تو معرفہ ہے، ہوا بھی معرفہ، خبر بھی معرفہ، المہتدی. پہلا سوال یہ ہے، پہلے اس کا آنسر دیجیے، پھر میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں. سر میں نے ابھی پہلے کہا تھا نا، کیونکہ یہ ہدایت کی ذات صرف اللہ کی ہے نا، تو لنک اللہ سے ہے، لہذا یہ حالت رفع میں ہے سر، اس کو نکرہ ہی کنسیڈر کریں گے. لیکن کیا کہتے ہیں، نہیں چونکہ اللہ سے نہیں، آپ جو ہے وہ دو چیزیں، آپ حالت رفع کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ معرفہ کہنا چاہ رہے ہیں اس لیے. ہاں معرفہ، سوری سر، معرفہ سر. اچھا نہیں، دیکھیے یہ حصر ہے نا، حصر کا مفہوم ہے نا، ہم نے پڑھا تو ہے کہ اگر حصر لانا ہو جملے میں تو آپ خبر کو نکرہ جو ہے معرفہ کر دیتے ہیں، نکرہ خبر کو، ایسا ہی ہے نا. اور کبھی ضمیر الفصل آتی اور کبھی نہیں آتی، تو یہاں پہ نہیں آئی ضمیر الفصل، تو یہ خبر جو ہے، یہ جو معرفہ ہے، اس سے اس میں حصر کا مفہوم ہے، بس وہی ہدایت پر ہے. ٹھیک ہے جی، تو خبر معرفہ کرنے سے حصر آ جاتا ہے. سر آیا تھا سر. ٹھیک ہے، ہاں جی، تو یہ مبتدا اور خبر مل کے یہ جواب شرط ہوگا. بس جی سر. جسے اللہ من یہد اللہ، جسے اللہ ہدایت دے، بس وہی ہدایت پر ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ المہتدی جو ہے، المہتد جس کو ہم وقف کر کے پڑھیں گے تو المہتد پڑھیں گے. مجھے بتائیے کیسے بنا، اس کی آپ کنسٹرکشن پہ غور کر سکتے ہیں کیا؟ اسم ہے یہ اہتدا سے ہے نا سر، یہ آئی تھنک یہ فائل ہوگا نا سر، مفعول ہوگا، یہ اسم المفعول ہے، یہ اسم المفعول. ہاں جی، یہ اسم المفعول ہے. اہتدا سے ہوگا سر، معتدد لائک دس سر. آئی تھنک فعل مزید فی سے ہی آئے گا نا سر. دیکھیں یہ جو ہے نا باب ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں، ہا دال اور یا. اس کو آپ باب افتعال پہ ڈال دیجیے. ٹھیک ہے جی، تو اچھا باب افتعال پہ ڈال دیجیے. تو افتعال یفتعل، اہتدی یہتدی. جی اہتدی یہتدی. ٹھیک ہے، یہتدی میں اس لیے لکھ رہا ہوں، ہاں جی، کیونکہ جب اس میں اسم الفاعل اور مفعول بنتا ہے مزید الفی کا تو مضارع سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیا کرتے ہیں، میم سے ریپلیس کر دیتے ہیں، میم کی ایڈیشن کر دیتے ہیں. مہتدی اور مہتدا. ہاں، اگر فاعل ہو تو عین کلمے کو فتحہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر مفعول ہو تو کسرہ. تو مہتدی یو، تو مہتدی ناقص کی تبدیلوں کے بعد. صحیح ہے جی. اور یہاں پہ جو یا ہے نا اس کو حذف کر کے لایا گیا ہے، تو مہتدی آپ کے سامنے آیت میں موجود ہے. وقف کریں گے تو اس کو پڑھیں گے فَهُوَ الْمُهْتَدِ. واضح سر یہ اسم الفاعل ہوا نا سر، پھر تو اسم المفعول ہوا نا سر. اہتدا سے مہتدی بنے گا مہتدی، تو یہ بھی سر مہتدی ہے نا سر. میں بولنا ہی چاہ رہا ہوں سر کہ جیسے ہم کرتے ہیں اسلمہ سے، اسلمہ یسلم مسلم، پھر مسلم. ٹھیک ہے، رائٹ سر. مسلم ہوتا ہے نا، اس کے اوپر فتح آ جاتی ہے جب ہم اس کو مفعول بناتے ہیں، فاعل بناتے ہیں تو مسلم فاعل بنتا ہے نا سر. تو اس وے میں اس کو بولنا چاہ رہا تھا کہ محتد. جی صحیح آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اسم الفاعل ہے، کریکٹ. المہتدی جو ہے اسم الفاعل ہے، بالکل. جزاک اللہ خیر. چلیں جی آگے چلیے. آگے سر ومن، یہ بھی سر وہی ہے سر، شرط ہے سر. یوزلل جس سے وہ بھٹکا دے. اب یہ یوزلل بھی سر ویسے ہی ہے کہ مجزوم ہو گیا ہے. یہ ازللہ سے سر، ازلہ بنا تھا سر، باب افعال سے سر. یہ ٹھیک ہے، تو یوزللو سے سر یوزلو بنا تھا سر. یہ تو یہ سر کچھ تھوڑا سا کنفیوژن ہے مجھے اس میں، تھوڑا کیسے بنا سر یہ نہیں بہت آسان ہے. کیا ہے مادہ بتائیں؟ مادہ ذات لام ہے اور باب افعال پہ سر میں نے ڈالا تھا اس کو، لیکن پورا بتا نہیں پایا سر نے اس کو. تو یہ تھا ازللا یوزللو. تو ازللا سے بنا تھا سر میرا یہ ازلہ یوزلو. نہیں افعال ہے نا، تفعیل تھوڑی ہے. ازللا یضللو، تو یضللو بن تو گیا مضارع، یہ رہا پہلا ہی صیغہ ہے. ازللا یوزللو. یس سر.
ठीक है, हाँ जी, ठीक सर, ठीक सर। पहले ही जी सर, जी सर, ठीक है, हाँ जी। पहले ही सीख तो है सर। इसकी बिल्कुल फेल ठीक है, मुजारे तो जी वाहिद मुज़क्कर, फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब सर। ठीक है, ठीक है जी। तो ये बिल्कुल जैसे मैं यहदी था वैसे ही मैं युद्लिल, बिल्कुल सेम तरकीब। जी हाँ, ठीक है जी, मजरूम बसबब हाँ मन। जी। तो मैं इसको मातूफ लिख देता हूँ, बिल्कुल सेम है। ठीक हो जी गया जी। सर, मैं जी सर। यहदी की तरह मैं युद्लिल है, और इसका जो फाइल होगा वो इसके अंदर ये हुआ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ जा रहा है, ये मातूफ हो गया। ठीक है जी, और ये जुमला शर्त हो गया। अब आगे जी चलिए। अब से फा जो है सर जवाबी शर्त हो गया, और ठीक है, लन जो है वो हर्फ खफीफ है, ठीक है, और सजदा भी सर ये फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब। ठीक है। लन जो है वो नफी के लिए आता है, और क्या क्या करता है बताइए। लन जो है सर आगे वाले को नसब देता है सर, खफीफ करता है सर ठीक है, अपने ठीक है, फेल मुजारे को। और और जरूरी का कॉन्सेप्ट देता है, हरगिज नहीं का कॉन्सेप्ट देता है सर। ठीक है, और और मुजारे जो के तर्जुमे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देंगे। उसको मुस्तकबिल में ले जाता है सर, ठीक जुमले है, को मायने को मुस्तकबिल में लेके चला जाता है सर। तो ठीक है। फा तरीका जो का है माना सर, है वाओ जीम और दाल। जी सर, इसका है सर वाओ जीम दाल सर। वजदा यो वजदू था, यो वजदू से सर हर्फ इल्लत का रूल है कि अपना इस इमसाल का रूल है कि उसमें मुजारे में क्या कहते हैं, हर्फ इल्लत ड्रॉप हो जाता है सर। तो या जिदू मिसाल हो गया, यऊजिदू था, ठीक है जी, यऊजिदू। और हाँ जी, ये हाँ जी, मिसाल का कायदा ये है कि सिर्फ मुदारे मारूफ में अगर तीन बाब से हो हज़फ वाले, तो दाद जो है से है, तो इसमें हर्फ इल्लत जो है महज़ूफ हो जाता है, हज़फ हो जाता है। तो यजीदू, यजीदू से हो गया तजीदू। ठीक है, हाजिर का सीगा। तो तजीदू जो है क्योंकि उस पर लन आ गया, तो तजीदू से तजीदा हो गया। जी सर। ठीक हो गया जी। तो ये हो गया मुदारे वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और इसका हाजिर, और इसका फाइल हो गया अंता। सर गायब होगा ना, तजीदा है ना, यजीदा थोड़ी है। जी 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 जी, हाँ सही। हाजिर। आगे चले लहू सर जार मजरूर, सही। लहू जार मजरूर हो गया सर। और ठीक वलिया है, मुर्शिदा मौसूफ सिफत बन के मफूल बनाया सर मैंने तजीदा के लिए। वलियम मुर्शिदा जो है ये मौसूफ सिफत करके आपने तजीदा के लिए मफूल बनाया। सही। और ये ठीक पूरा है जी। जुमला तो हाँ, फलन तजीदा लहू वलियम मुर्शिदा जुमला फिलिया की क्या हो जाएगा? जुमला पीली हो गया, जवाब शर्त हो जाएगा सर। जवाब शर्त हो जाएगा वह मईनुल के लिए। माशा, तर्जुमा कर दीजिए। और जिसे अल्लाह भटका दे, बस हरगिज नहीं पाएगा कोई रहनुमाई करने वाला, कोई दोस्त। हरगिज आप नहीं पाएंगे उसके लिए कोई रहनुमाई करने वाला या दोस्त सर। हाँ, यानी मुरक्कब तौसीफी है ना, तो जी तर्जुमा सर। जो है वो, हाँ जी, तर्जुमा मुरक्कब तौसीफी वाला करें, वलीयम मुर्शिदा। ठीक है ना, कोई, हाँ हाँ, तो क्या करेंगे? और कोई रहनुमाई करने वाला कोई दोस्त नहीं पाएगा सर वो। हाँ, कोई, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, यानी कोई दोस्त रहनुमाई करने वाला आप उसके लिए नहीं पाएंगे। तो असल हिदायत तो सिर्फ अल्लाह की तरफ से, जैसे अल्लाह ताला हिदायत दे दे बस सिर्फ वही हिदायत पर है, और जैसे अल्लाह भटका दे यानी जिसको अल्लाह हिदायत ना दे, तो फिर आप उसके लिए कोई दोस्त रहनुमाई करने वाला हरगिज नहीं पाएंगे। अगली आयत जो है बहुत आसान सी है।
جی شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتحسبوهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیه بالوسیط لو اطلعت علیہم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. واو کو عطف لیا ہے سر میں نے, یا بھی اس کو تنافیہ بھی لے سکتے ہیں سر, کیونکہ یہاں سے پھر ایک عطف لے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. تحسبوهم سر فعل مضارع واحد مذکر حاضر, ہا سین با اور باب فیس سے لیا میں نے سر, اور فعل پلس فاعل ہے اور ہم جو ہے مفعول ہے سر. باپ اور کون سا آگے لیا آپ نے؟ باب فا سر. باپ فا سے کیسے؟ تو سر پھر باب ہا سے ہوگا سر, پھر کیا دو ہی باب ہا سے حسبہ یحسبو. تو باب ہا سے تو حسبہ یحسبو ہوتا ہے. نہیں یحسبو ہوتا ہے نا سر. نہیں, آپ چیک کیجئے. سمیا یسمعو ہوتا ہے نا, سمع یسمع ہوتا ہے, حسبہ یحسبو ہوتا ہے. اچھا سر, پھر باب سین سے سر. باب سین سے بالکل, سمع یسمع. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. خیر دیکھیں, باب ہا یہ خود وہی ہے, یہ سیدی حسبہ یحسبو, یہی تو صیغہ ہے, یہی تو مادہ ہے, ہا سین با جو یہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن حفص کے قرأت میں جو ہا سین اور با خود یہ باب سین سے آتا ہے. دیکھ رہے ہیں ہم خوبصورتی جناب. جی جناب سر آگے ایقاظوں کو سر میں نے حال لیا ہے سر. حال لینے کی کیا ضرورت ہے, یہ مفعول بھی ہے, ثانی ہے اس کا, ٹھیک ہے جی. واو عطف لے لیجیے. ہاں جی بتائیے. اس کی اس حالت بتانے کی وجہ سے میں نے اس کو حال سمجھا ہے سر. غلط ہے سر, صحیح ہے. اصل میں دیکھیے, جو حسیبہ ہے نا اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. جو مادہ حسیبہ ہے نا اس کو دو مفعول چاہیے ہوتا ہے. تو یہ مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا, اس کا فاعل انتا ہو گیا, تو اس کا پہلا جو مفعول ہے یہ ہوم ہو گیا, اور اس کا مفعول ثانی جو ہے وہ ایقاظاً ہو گیا, ٹھیک ہے. اور یہ جملہ فعلیہ بن گیا سر, یہ پورا یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. اب آگے بتائیے. وَهُمْ رُقُودٌ, آگے سر واو عطف ہے اور ہم جو ہے مبتدا اور رقودن جو ہے خبر ہے. یہ مبتدا خبر مل کے جملہ اسمیہ بن گئی سر. اچھا, اس واو کو جو ہے نا آپ لے لیجیے واو حالیہ, ٹھیک ہے جی. اور ہم رقود جو ہے یہ مبتدا اور خبر ہو گئے, اور یہ جو جملہ ہے نا یہ جملہ حالیہ ہو گیا. اب یہ حال آ گیا, ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ کیجیے. اور تم سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. ہاں, اور آپ گمان کریں گے کہ وہ جاگ رہے تھے جبکہ وہ حال یہ تھا اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے. تو اب ان کا معاملہ کچھ ایسا ہے, وہ مفسرین نے ایسا بیان کیا ہے کہ یا تو وہ ایسے سو رہے تھے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی, ٹھیک ہے جی. اگر کوئی دیکھے تو اس کو ایسا لگے, گمان کرے کہ یہ تو جاگ رہے ہیں لیکن وہ اصل میں سو رہے تھے, ٹھیک ہے جی. تو یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے ان کا. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کروٹیں چونکہ بدلتے رہتے تھے, جو کہ اگلی آیت کا اگلا حصہ ہے, تو اس لیے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو جاگ رہے ہیں. جناب آگے چلیے. آگے کیونکہ دیکھیں اگر کوئی شخص ایسے ہی سو بھی رہا ہو اور بہت زیادہ کروٹیں بدل رہا ہو تو گمان نہیں ہوتا کہ یہ تو جاگ رہا ہے, ابھی سویا نہیں, ٹھیک ہے جی. ہاں جی آگے چلیے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین. نقلبہم سر فعل مضارع جمع متکلم, قاف لام با باب تفعیل سے سر. قلبا یقلبو, یقلبو سے نقلبو, ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا مضارع جمع متکلم, اور اس کا فاعل ہو گیا نحنو سر, ٹھیک ہے جی. اور ہم جو ہے اس کا مفعول ہو گیا. جی سر, ہم اس کا مفعول ہو گیا. اور ذات الیمین ہے سر, میں نے اس کو مضاف الیہ بنا کے سر مفعول ثانی بنایا سر. بنا سکتا ہوں سر یا ظرف؟ نہیں, مفعول ظرف یہ جو ہے وہ بالکل آپ اس کو ذات الیمین جو ہے ابھی ہم نے کیا نا اوپر والی آیت میں, تو یہ مضاف الیہ ہو گیا, مفعول فی ہو گیا سر. جی ٹھیک ہے جی. یہ آپ اس کو عطف معطوف کہہ کے, جی سر مفعول فی کے سر. اور یہ پورا سر یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ ہو گیا سر. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہہ دیں گے ظرف مکان, یا آپ اس کو مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں,
جیسے کہ آپ نے بتایا. ٹھیک ہے جی, تو مفعول فیہی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ پورا ہو گیا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ترجمہ کیجیے نا. اور ہم پلٹ رہے تھے ان کو دائیں جانب اور بائیں جانب. بالکل, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو کروٹیں دلوا رہا تھا جب وہ سو رہے تھے. تو فرمایا ہم خود ہی دائیں اور بائیں ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے. تو ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا رہتا تھا تاکہ وہ کسی ایک کروٹ ایسا نہ ہو کہ سو جائیں تو 309 سال وہ سوئیں اور 309 سال وہ کروٹیں بدلتے رہیں. ٹھیک ہے. اور ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے تو آپ یہ جانتے ہیں کہ رات میں جب ہم سو جاتے ہیں تو صبح جب اٹھتے ہیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے. صحیح ہے نا, کیونکہ ہماری جسم میں جو بھی کھایا ہوتا ہے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اب انسان بھوکا ہوتا ہے. تو ایک رات انسان جو ہے اگر وہ سو جائے اور اگلے دن اس کو روزہ رکھنا ہو فار ایگزامپل, اور اب فجر ہو گئی اور اس کا آنکھ کھلی اذان کے بعد, ٹھیک ہے جی, تو اب وہ بغیر سحری کا روزہ رکھ رہا ہے. تو اگر وہ بغیر سحری کا اگر روزہ رکھ لے تو جناب کیسے حالت ہو جاتی ہے اس کی افطار تک. صحیح جی, کہ کل رات کو کھایا تھا اور اگلے دن افطار تک اس کا روزہ ہو تو 1-2 دن میں ہی انسان جو ہے اس کی حالت خراب. اب یہ 309 سال سوئے ہیں, سوچے آپ 309 سال. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو بھی نیوٹریشن ہیں جو بھی اس کا بھی انتظام کیا. کروٹیں بھی بدلتے رہے کہ ایسا نہ ہو ایک کروٹ سو جائے تو ان کو مٹی کھا جائے. کانوں پہ پردے پڑ گئے کہ باہر سے کوئی آواز آئے تو ان کو ڈسٹرب نہ کر دے. سورج کی روشنی ان کے اوپر نہیں پڑتی اللہ کے حکم سے کہ کہیں سورج کی روشنی سے نہ اٹھ جائے, تو وہ سوتے رہے, مرے نہیں تھے. وہ 309 سال سوتے رہے اس بات میں. یہ ہے اللہ کی نشانی. جی جناب آگے چلیے. واؤ جو عطف ہے قلبہم سر مضاف لے ہے. اور سر میں نے تو آگے جو باسطن ہے سر اس کو مبتدا بنایا تھا اور اس کو سر قلبہم کو سر اپنا قلبہم جو ہے مبتدا ہوگی اور خبر جو ہے باسطن ہوگی, کیونکہ آپ مبتدا کو مؤخر معرفہ ہے. نہیں, باسطن کیسے معرفہ ہے؟ باسطن تو نکرہ ہے اور قلبہم جو ہے وہ معرفہ ہے. صحیح ہے نا. قلبہم کیسے معرفہ ہے یہ بھی بتا دیجیے ہمیں. پیش کی وجہ سے, قلبوں کی وجہ سے. نہیں, معرفہ کیسے ہو گیا قلبوں کی وجہ سے؟ اگر نکرہ ہو تب بھی یہی بنے گا. ہاں جی, قلبو جو ہے مضاف ہے. آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ مضاف معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ کوئی بھی بتا دیجیے. دیکھیں مضاف آپ کو ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ معرفہ ہے اس کے مضاف الیہ کی طرف. آپ نے معرفہ کی کیٹیگری پڑھی ہے نا ایک, ٹھیک ہے جی. تو ہمیں پتہ کیسے چلتا ہے کہ وہ مضاف وہ چونکہ معرفہ ہے, آپ کو پتہ ہے تمام ضمائر معرفہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی, تو اس لیے اس کا مضاف بھی معرفہ ہو گیا. تو اس لیے مبتدا بن گیا, خبر ہو گئی باسطن. ہاں جی رفیق صاحب آپ کر رہے ہیں. جی سر, مضاف ہو گیا سر. ہم پروناؤن ہے تو معرفہ ہو گیا. اچھا, باسطن اگر اس کی خبر ہو گئی تو ذراعی سر مضاف ہو گیا. ہاں مضاف الیہ تو ہو گیا, لیکن یہ بنا کیسے اور یہ ہے کیا, جملے میں کیا بنے گا؟ جملے میں سر مبتدا کا یہ ہو جائے گا, متعلق خبر ہو جائے گا. نہیں دیکھیے, یہ ذرا جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے, ہاتھ, جو کتے کے ہاتھ تھے نا تو اب اس کے دونوں ہاتھ ہیں تو ذراعانی مثنیٰ ہو گیا, ٹھیک ہے. ذراعانی, تو ذراعانی جو ہے اب جب مضاف بنے گا نون ڈراپ ہو جائے گا تو ذراع, لیکن یہاں تو ذراعی ہے یعنی یہ نصب یا جر ہے. تو ذراعانی سے ذراعینی نصب اور جر ہو گیا مثنیٰ کے لیے. تو جب اٹیچ ہوئی اس کے ساتھ مضاف الیہ کی ضمیر تو نون ڈراپ ہوا تو ذراعی ہی یعنی اس کے دونوں ہاتھ, یعنی یہ حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے. تو اب یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہے تو مضاف الیہ, لیکن یہ ہے حالت نصب میں یا جر میں. تو یہ نصب میں ہے اصل میں, یہ باسطن جو ہے نا یہ اسم الفاعل ہے, ٹھیک ہے جی, خبر ہے لیکن یہ اسم الفاعل ہے باسطن. تو اسم الفاعل کا یہ اصل میں مفعول ہے, ٹھیک ہے, یہ مفعول بھی ہے اسم الفاعل کا. ہمیں بتایا کہ اسم الفاعل جو ہے اس کا مفعول بھی آتا ہے. تو ذراعی جو ہے یہ مفعول بھی ہو گیا باسطن کا, یعنی ان کے کتے نے پھیلائے ہوئے تھے اپنے دونوں ہاتھ
بالوسید. ہاں جی, بالوسید کیا ہو جائے گا؟ جار مجرور ہو جائے گا سر, متعلق جار ہو جائے گا, مجرور جار ہو مجرور کے کے متعلق یہ متعلق ہو جائے متعلق گا, ہو جائے گا. متعلق کے خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب ان کے کتے نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اس غار کے دہانے پر. ٹھیک ہے جی, یعنی جو اس کا دہانا تھا, یعنی جو اس کی انٹرنس تھی نا غار کی, اس پہ ان کا کتا جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا. اب دیکھیے وہ جو کتا تھا وہ اس پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا ان کے غار پہ کہ جیسے آپ کو امیجن کریں کہ ایک بہت کوئی ڈینجرس قسم کا کتا ہو اور وہ کہیں پہ سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہو, وہ بھی گیٹ پہ, تو اس طرف کوئی جانے کا رخ بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, تو ایسی سیکیورٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا تھا. جی جناب آگے چلیے. لو تو سر حرف ہو جائے گا نا شاید, اگر اس کا میننگ ہوگا حرف شرط ہو گیا. ٹھیک ہے, حرف شرط ہو گیا اگر. ٹھیک ہے, لو ایک کوشچن تھا یہ جی گرامر کے ریلیٹڈ نہیں تھا, اور جی جی یہ بولیے. اپنے ہاتھ کے لیے تو ید ہوتا ہے, تو یہ جی جی ذرا جی تو اپنے ایک کھیتی کے لیے بھی آتا ہے نا, وہ الگ ہوتا ہے. نہیں, وہ الگ ہوتا ہے. جو کھیتی کے لیے آتا ہے وہ زال سے نہیں ہوتا, وہ زا سے ہوتا ہے, زرعن. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور ہاں جی, یہ ذرا یہ زال سے ہے. ہاں, یہ زال سے ہے, اور اس کو چیک کرنا پڑے گا مزید. لیکن میرا خیال سے جو جانور کے وہ ہوتی ہے نا, کہ جانور کے ہاتھ تو ہوتے نہیں, آپ کو بتائے ہو, اس کے آگے والی جو دو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے لیے غالباً یہ استعمال ہوتا ہے. اس کو چیک کرنا پڑے گا. لیکن یہ وہ زرعن جو ہے نا وہ زال سے, وہ زے سے ہے, وہ الگ. یس, اطلعت. ہاں جی, اطلعت جو ہے اس کا مادہ ہے تا لام اور عین. کون سے باب سے لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ اقترابہ ہوگا کیا سر, پیٹ پھیرنا؟ باب افتعال سے باب افتعال سے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, باب افتعال سے ہو گیا. یعنی باب افتعال سے کیا ہو گیا؟ اقتا اور پھر طلع. اطلع, تو وہ تا جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے, آپ کو پتا ہے افتعال میں طا نہیں, تو اس لیے طا جو ہے اس پہ تشدید آ گئی, تو اطلع. تو اطلع, اطلع, اطلعوا, اطلعت, اطلعت, اطلعنا, اطلع, اس کے بعد اطلعت, یعنی واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا ماضی. واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا, اس کا فاعل ہو گیا انتا. لو اطلعت, اور اگرچہ تو ان پر, مطلب یعنی ان کو دیکھتا, ان پر جھانکتا, اگر آپ ان کو دیکھتے, ان کو جھانکتے, علیہم ان پر, تو یہ جار مجرور ہو کے متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئی شرط. اطلعت علیہم, یہ ہو گئی جملہ شرط. اب آگے جواب شرط بتائیے. جی سر, تو لولیتا سے جو ہے وہ جواب شرط ہو جائے گا. اور یہ کون سا فعل ہے بتا دیجیے, اس کا مادہ کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ واللہ یہ یولی ہوگا نا سر, واللہ ایسا ہو گیا. ہاں, یہ واو لام یا ہے. ٹھیک جی ہے, سر, واو فعل ماضی لام اور یا باب تفعیل سے. ٹھیک ہے جی, ولایا یہاں پہ لام یو ولی. ٹھیک ہے, ہاں سوری, ہاں کیا کہہ رہے ہیں, پھر سے بتائیے. لام تاکید کے لیے, لام تاکید کے لیے آ گیا فعل ماضی پہ. ٹھیک ہے جی, اور ولیتا جو ہے یہ باب تفعیل سے, ولایا سے, ولیتا بغیر تبدیلی کے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گیا ماضی واحد مذکر حاضر اور فاعل انتا. تو لولیتا لام تاکید کے ساتھ, تو یقیناً لولیتا. ٹھیک ہے جی, پلٹ جاتے آپ. منہم جار مجرور ہے, بالکل سادہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور یہ متعلق ہو گیا. اچھا, اب فرارن جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے, کیا بنے گا؟ تو یہ مفعول بنے گا یا حال بنے گا سر؟ فرارن جو ہے نا اس کے بارے میں
جو غالب گمان ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا مفعول مطلق کہہ لیجئے. اس کی ریزن یہ ہے کہ مادہ تو سیم نہیں ہے لیکن معنی وہی ہے نا، لولیتا پھر جانا، پلٹ جانا، فرارن. ٹھیک ہے جی، تو وہی معنی ہم مانا ہے، تو اس کو ہم مفعول مطلق کہہ لیجئے جو تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، جو تو یہاں پر اگر آپ یہاں تک ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، اگر آپ ان پر جھانکیں تو ضرور بھاگتے ہوئے ان سے پیٹ پھیر لیں. یعنی ان کا جو جس طریقے سے ان کا معاملہ تھا، یعنی وہ اس غار میں موجود تھے، سو رہے تھے، ان کی آنکھیں اگر کھلی تھی اور وہ کروٹیں بھی بدلتے تھے، اور ان کا جو کتا تھا وہ اس غار کے دہانے پر اپنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا، تو ایسا معاملہ تھا کہ اگر کوئی اس پہ جھانک بھی لے، کوئی اس غار تک پہنچ بھی جائے ان کا پیچھا کرتے ہوئے، تو وہاں سے وہ بھاگ جائے گا. ٹھیک ہے جی، اس منظر کو دیکھتے ہوئے. وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، واو عطف ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لام تاکید کے لیے ہے. مُلِئْتَ جو ہے یہ یہاں پر مجہول کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس کا جو مادہ ہے وہ ہوگا میم، لام اور حمزہ، بھر جانا. ٹھیک ہے جی، حلم تلأتی سورۃ قاف میں ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا حلم تلأتی، کیا تو بھر گئی، تو اسی سے ہے میم، لام اور حمزہ، بھر جانا. تو یہاں پہ یہ لام تاکید کا ہو گیا. ٹھیک ہے جی، ملا ہاں، اس کو یہاں پہ تو یہ با فا سے آتا ہے ویسے، لیکن یہاں پہ تو مجہول ہے نا، تو مجہول جو ہے فعیلہ کے وزن پہ ہو گیا، تو مولیآ. ٹھیک ہے جی، مولیآ، مولیآ، مولیو، مولیات. ٹھیک ہے جی، تو مولیات اور آگے کنٹینیو کریں گے گردان، تو مولیتا حاضر کا صیغہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، مولیتا منہم رعبا، اور آپ بھر دیے جاتے منہم ان سے رعب، یعنی اور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں. ٹھیک ہے جی، یعنی خوف سے بھر دیے جائیں، یعنی اگر ان کو دیکھ لیں تو وہاں سے پیٹ پھیر لیں اور ضرور ان کے خوف سے بھر دیے جائیں، مجہول کا ترجمہ. ٹھیک ہے جی، لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا جو ہے یہ پورا معطوف ہو گیا لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا پر. تو جو رعبن ہے اس کو ہم، اچھا میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی مجہول ہے، ڈیفرنٹ ہے ذرا. ٹھیک ہے، میم، لام اور حمزہ اس کا مادہ ہے، باقی بنانا آسان ہے فعیلہ کے وزن پہ. یہ جار مجرور ہے، اور رعبن جو ہے نا اس کو آپ تمییز لے لیں. ٹھیک ہے، رعبن کو، تو یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا پورا. تو یہ معاملہ تھا اصحاب الکہف کی غار کا، اور ان کی جو سیکیورٹی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. اور اب جو ہے وہ اگلی آیت سے ان کے اٹھائے جانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان کو اٹھایا گیا تو پھر کیا معاملہ پیش آیا 309 سال بعد. کامران اس کی ایک سلائیڈ لے لیجئے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے آیت نمبر 19 سے. جو ساتھی کوشش کر رہے ہیں سورۃ الکہف کو ساتھ ساتھ حفظ کرنے کی، آدھا پیج ہم کرتے ہیں تقریباً ایک ہفتے کے لیے، تو وہ اپنی کوشش کو جاری رکھیے، اور جو پچھلا کر لیا اس کو ریوائز ضرور کرتے رہیے گا، ورنہ آپ کو یاد نہیں رہے گا آگے چلتے جائیں گے. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیرن، جزاکم اللہ خیرن. انشاءاللہ اگلے ہفتے کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ